سے اس کا ایک بھائی سفر پہ گیا ہوا تھا. توجہ فرمائیں گے, اس کا ایک بھائی بھوپ کا سفر پہ گیا. وہ جیسے ہی اپنے یہاں نجران میں پہنچا, پہنچنے کے بعد اس نے گھر میں دیکھا کہ بھائی نہیں ہے. کہا وہ کہاں گئے؟ کہا وہ تو وہاں گئے ہیں مدینے میں. کہا مدینے میں کیوں گئے ہیں؟ کہا وہاں سے خط آیا تھا. کہا خط آیا تو پھر کیا ہوا؟ کہا وہاں سے نبی نے اسلام کی دعوت دی ہے. کہا بھیا کو نہیں مانی میں کہ وہ نبی ہے, پھر کیوں چلے گئے؟ یہ دوڑ کے وہاں پہنچا کسی نہ کسی طرح. جس روز یہ وہاں پہنچا ہے مدینے کے اندر, اس روز مباہلہ کا میدان طے ہو چکا تھا. وہ یہ ڈائریکٹ خیمے میں پہنچا رات کو. پہنچنے کے بعد ایک مرتبہ خیمے میں اس نے اپنے بھائی سے ملاقات کی, اور بھائی سے ملاقات کرنے کے بعد کہا بھیا یہ تم نے کیا کیا؟ تم جانتے ہو, تم پہچانتے ہو کہ نبی برحق ہے, صادق ہے, امین ہے, اور پھر تم نے قوم کو جا کر کھانے کے لیے یہاں لے آئے. کہا میں کیا کرتا, میرے پاس کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا اپنی جان بچانے کا, لہٰذا میں جو ہوں اس لیے لے کے آیا ہوں. کہا اب کیا کریں؟ کہا اب صبح کا انتظار کرو. تو جو فرمائیں گے جہاں تک میرا اگر یہ جملہ پہنچا ہے, کہا صبح کا انتظار کرو. کہا صبح کا انتظار کیا کرنا ہے؟ کہا یہ دیکھو نبی لے کے کس کو آتا ہے, یہ دیکھو نبی لے کے کس کو آتا ہے. کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے یہ ہوگا کہ معلوم ہو جائے گا کہ یہ سیاسی نبی ہے یا اللہ کا نبی ہے, یہ سیاسی رہنما ہے کہ اللہ کی طرف سے نبوت کا حق دعویدار ہے. کہا جب سیاسی لوگ میدان میں آتے ہیں اور کوئی مشکل وقت ہوتا ہے تو امت کو لے کے آتے ہیں اور بیٹوں کو گھر میں بٹھاتے ہیں. سیاسی لوگوں کا حربہ یہ ہوتا ہے امت کٹ جائے, اولاد بچ جائے. اگر نبی پر حق ہوگا امت کو گھر میں چھوڑ کے آئے گا, اولاد کو میدان میں لے کے آ جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. سیاسی آپ نے دیکھا ہوگا کسی میدان میں آپ کو سیاسی لوگوں کے بیٹے نہیں ملیں گے, اولاد نہیں مل جائے گی, ہمیشہ عوام کو کٹوائیں گے. کہا اگر یہ سیاسی نبی ہوگا, اگر یہ ایسا ہی نبی ہوگا تو امت کو ساتھ لے کے آئے گا, اور اگر پر حق نبی ہوگا تو بیٹوں کو ساتھ لے کے آئے گا. چونکہ نبی پر حق کی علامت یہ ہے بیٹے کٹتے ہیں تو کٹ جائے مگر امت بچ جائے. سیاسی لوگوں کی یہ ہوتی ہے امت کٹے تو کٹ جائے, بیٹے بچ جائے. صلوات پڑھے محمد و امت کے لوگ. اب صبح کو دیکھا تو کیا دیکھا نبی اپنے ساتھ, تو جزیہ دینا پسند کیا اور جزیہ دے کر انہوں نے جان بچا لی. اب یہاں پہ مجھے ناصر عباس صاحب کا جملہ یاد آتا ہے کہ فاطمہ دربار میں حق لینے نہیں گئی تھی. ناصر عباس مرحوم فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ دربار میں صرف حق لینے نہیں گئی تھی. ہوا کیا؟ مباہلہ میں آیت اتری فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اچھا ان جھوٹوں نے جو عیسائی آئے تھے مقابلے میں جزیہ دے کے جان بچا لی. توجہ فرمائیے, جزیہ دے کے جان بچا لی. جب جزیہ دے کے جان بچا لی, ٹیکس دے کے جان بچا لی, تو آیت تو رہ گئی بغیر مصداق کے. بھئی آیت تو بغیر مصداق کے رہ گئی. اب یہ لعنت کس پہ جائے؟ تو فاطمہ دربار میں صرف حق لینے نہیں آئی تھی بلکہ آیت کا مصداق بچانے آئی تھی. ارے مباہلہ میں جان بچا لی تھی مگر ایسی لعنت دے کے جاؤں گی قیامت آ جائے گی, لعنت پیچھے نہ چھوڑے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قیامت آ جائے گی مگر مصداق آیت ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کی نسلوں پہ لعنت کرتی رہے گی. فاطمہ کو نہیں جھٹلایا جا رہا تھا دربار میں, یہ شہزادی کو نہیں جھٹلایا جا رہا تھا دربار میں, قرآن کی تکذیب کی جا رہی تھی, قرآن کی اہانت کی جا رہی تھی, قرآن کو جھٹلایا جا رہا تھا, قرآن کو جو ہے توہین کی جا رہی تھی. آپ کہیں گے کیسے؟ کیونکہ قرآن تو قصیدہ پڑھ چکا, قرآن تو بتا چکا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین.
ایسا ایمان تقوی اختیار کرو اور صادقین کے ساتھ ہو جاؤ. صادق لائے کہاں سے؟ تو صادق اسی آیت نے تو بتایا کہ یہ ہے. بھئی یہاں کیا تھا؟ اگر انہیں یہ معلوم ہو تو جاتا انہیں نصارہ و نجران کو کہ فاطمہ صادقہ نہیں ہے، علی صادق نہیں ہے، تو کیا یہ مباہرے سے اپنی جان بچاتے؟ ارے جان رہے تھے. جب اصحاب نے باہر نکل کے صبح کے وقت میں دیکھا اس میدان میں، تو دیکھا جانور جو ہے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے جو ہے پروں کو پھیلائے ہوئے ہیں، آسمان پہ گھٹائے ہیں، آسمان جو ہے گھٹائے چھائے ہوئی ہیں. ایک مرتبہ اپنے بھائی پوپ سے جا کے کہتا بھیا آج میں نے وہ علامتیں دیکھی ہیں کہ جب حق والے نکلتے ہیں تو اللہ ان کے اشارے پر عذاب نازل کر دیتا ہے. اور جس وقت یہ آئے ہیں تو ایک مرتبہ نصارہ و نجران نے کہا ہے آج ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں اگر یہ اشارہ کر دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے. تو میری سمجھ میں نہیں آیا جن کے اشارہ کرنے سے پہاڑ جگہ چھوڑ دے ان کا مقابلہ ایسے ویسے کیا کریں گے؟ صلوات پڑھے محمد دربار میں جناب فاطمہ آنے کے بعد میں ایک مرتبہ دعویٰ کیا میرا حق دو. حاکم نے کہا کوئی گواہ لے کر آئی ہو، کوئی گواہ رکھتی ہو؟ گواہ کس سے مانگے جا رہے ہیں؟ اس صادقہ سے. ایک مرتبہ شہزادی نے فرمایا ہاں گواہ لے کے آئی ہوں. وہی گواہ لے کے گئی جو مباہلہ میں گئے تھے. امام علی کو پیش کیا، امام حسن کو، امام حسین کو، اور ایک گواہ لے کے آئی ام ایمن کو. اچھا مدینے کے اندر ابھی 3 دن تو ہوئے رسول کی شہادت کو، کوئی زیادہ دن تو نہیں ہوئے. سلمان منا اہل بیت بھی ہے، ابو ذر جیسا جو ہے سچا بھی ہے جس کے لیے رسول نے فرمایا کیا فرمایا کہ ابو ذر سے بڑا توجہ سنیں گے کہ ابو ذر ایک ایسی شخصیت ہے، ایک ایسی ذات ہے، اتنا سچا ہے کہ جس سے بڑا کوئی سچا نہیں، جس پر آسمان نے سایہ کیا ہو اور زمین نے فرش بچھایا ہو. جناب ابو ذر کے لیے جناب مقداد ہیں، جناب عمار ہیں، ان کی تو شہرت تھی. جناب عمار کے بارے میں تھا تقتلک فیۃ الباغیہ، تمہیں جو ہے گروہ باغی قتل کرے گا اور جدھر تم ہوں گے ادھر جو ہے حق ہوگا، جدھر تمہارا مخالف ہوگا وہ جو ہے باطل پہ ہوگا. تو لہٰذا جناب عمار کے وہ نہیں پڑھنا ہے. اس کے بعد کیا ہوا؟ تو میں شہزادی سے ہاتھ جوڑ کے کہوں شہزادی عمار کو لے جاؤ، ابو ذر کو لے جاؤ، مقداد کو لے جاؤ، سلمان کو لے جاؤ. اتنے صحابہ موجود ہیں جن کے بارے میں رسول نے حدیث بھی فرمائی ہے کہ ام ایمن کو کہاں سے لے کر آئے؟ توجہ ہے نہیں، غور کرو مسئلہ. یہ ام ایمن کو کیوں لے کے آئے آپ کو تو ابو ذر کو لانا تھا، سلمان کو لانا تھا، مقداد کو لانا تھا، اور سب ارے اس وقت تو طلحہ اور زبیر بھی ساتھ تھے، انہیں لانا تھا جنہیں سیف الاسلام کہا جاتا تھا، انہیں لے کے آتی. یہ انہیں کیوں لے کے آئے ام ایمن کو؟ دشمن کو اس کی ہی بات سے جواب دینے کے لیے لائی ہوں. مجھے کوئی ایسی ویسی خاتون مت سمجھو، میں مسئلہ سمجھ کے ام ایمن کو ساتھ لائی ہوں. مسئلہ کیا تھی وہ بھی سنیں. جناب ام ایمن ہے کون؟ جناب ام ایمن جناب عبداللہ کی کنیز ہیں. جناب عبداللہ کی کنیز. جناب عبداللہ کون ہے؟ رسول اسلام کے والد. جب جناب عبداللہ کا انتقال ہوا تو یہ وراثت میں کس کی آئی؟ جناب رسول اسلام کی. اور جس وقت شہزادی نے جا کے دعویٰ کیا، ایک مرتبہ حکیم مخالف نے کیا سنایا کہ رسول نے مجھے ایک حدیث بتلائی تھی، رسول کی مجھے ایک حدیث یاد ہے. رسول نے ایک حدیث فرمائی ہے کہ نحن معاشر الانبیاء لا نورث ولا نورث، کہ ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تو جو ہے نا کہا ہم گروہ انبیاء نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. تو شہزادی نے کہا اس کا جواب دینے کے لیے میں ام ایمن کو ساتھ لے کے آئے ہوں تاکہ حاکم وقت دیکھے اگر گروہ انبیاء یا نبی نے تم سے یہ حدیث فرمائی تھی کہ ہم کسی کا نہ وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں، بل ما ترکنا صدقہ، اور بلکہ جو ہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے. تو جناب ام ایمن تھی عبداللہ کی کنیز، اور جناب عبداللہ کی کنیز سے وراثت میں ملی جناب رسول اسلام کو. اگر رسول کی حدیث سچی ہوتی تو رسول کیسے وارث بنے؟ ارے
تمہیں جواب لے کے آئی ہوں تاکہ تمہیں بتا سکوں تم رسول پہ مرنے کے بعد تہمت لگا رسول وارث بنتا بھی ہے وارث بناتا بھی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. رسول وارث بنتا بھی ہے وارث بناتا بھی ہے. رسول کا بارے میں تم نے جلے منو گھڑت حدیث جو گھڑی ہے یہ تمہاری اپنی حدیث ہے. اچھا کہنا کس سے چاہیے تھا؟ بیوی سے کہنا چاہیے تھا. میری لاڈلی کل کو جانے کے بعد میں پھر حق میں جھگڑا مت کرنا, کل کو جا کے بحث مت کرنا. نہ ہم وارث بنتے ہیں نہ وارث بناتے ہیں. اچھا تو جناب زہرا نے جانے کے بعد میں ایک مرتبہ یہ ثابت کیا کہ دیکھو میں حق لینے نہیں آئی ہوں بلکہ بتانے آئی ہوں. اے امت والوں پہچان لو کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں, کس طریقے کے لوگ آ رہے ہیں. ارے رسول کا بھی کفن میلا نہیں ہوا, ان کا اتہام باندھ رہے ہیں, ان پہ الزام لگا رہے ہیں. ارے تم ان کی اتباع کرو گے, اتباع اس کی کرو جس کی اتباع رسول ہے. جب تم اس کی اتباع کرو گے تو دنیا میں بھی کامیابی ملے گی آخرت میں بھی کامیابی ملے گی. اگر ایسوں کی اتباع کی دنیا بھی خراب ہو جائے گی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. لہذا شہزادی نے کا مقام کیا ہے, منزلت کیا ہے. ارے ان کی تو کنیزوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے, شہزادی کو تو مرتبہ. میں نے ابھی کسی مجلس میں جایا کیا تھا کہ ایک دن امام حسن امام حسین جب بیمار ہوئے تو تم نے روزے رکھے. اس کے بعد ایک دن رسول اسلام کی جناب مولا کائنات نے دعوت کی, ایک دن امام حسن نے دعوت کی, ایک دن امام حسین نے دعوت کی, ایک دن جناب فاطمہ نے دعوت کی. جناب فضہ نے دیکھا کہ سب نے دعوت کی. ایک دن رسول سے جب آخری دن آیا کہا یا رسول اللہ کل کو میری طرف سے دعوت دی. رسول اسلام نے کہا ٹھیک ہے, اور کسی سے بتایا نہیں, گھر میں ذکر نہیں کیا. شام کا وقت ہوا, افطار کا وقت ہوا, نماز پڑھی, رسول اسلام گھر میں تشریف آئے. ایک مرتبہ جناب فاطمہ نے دیکھا, دیکھنے کے بعد کہا بابا آج فضہ نے دعوت کی. کہا گھر میں تو تیرا نہیں کیا. توجہ پہچانے کی شہزادی کا مقام کیا ہے, شہزادی کا مرتبہ کیا ہے, وہ تو بہت بلند ہے. ان کی تو خاتمہ کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ان کی تو کنیز کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا, ان کے تو یہاں رہنے والی نوکرانی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. ایک مرتبہ جیسی مولا کائنات کا فضہ کیا تم نے ہم سے کہنا گوارا نہیں سمجھا, ہم سے بتلا دی کہ آج رسول آئیں گے, ان کی جہاز ضیافت کا انتظام کرتے. تم نے کوئی ایک مرتبہ جناب فضہ نے کچھ نہیں کہا. ایک جانے کے بعد میں حجرے میں مصلے کو بچھایا, اور مصلے کو بچھانے کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کی, پالنے والے تیری سیدہ کی کنیز ہوں. میں نے دیکھا ہے جب سیدہ ہاتھوں کو اٹھاتی ہے تو آسمان سے خوان آ جاتے ہیں. میں نے بھی رسول کی دعوت کی ہے, انتظام نہیں کیا. عزت رکھنا تیرا کام ہے. ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی, آسمان سے فرشتہ خوان لے کر حاضر ہو گیا. جس کے کنیز کے اشاروں پہ خوان آ جائے اس کی مالکہ کا کیا حال ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. جس کی کنیز کا یہ عالم ہو, جس کی کنیز کا یہ مرتبہ ہو کہ اللہ آسمان سے خوان بھیج دیتا ہو, آسمان سے نعمتیں بھیج دیتے ہو, آسمان سے جو ہے لذیذ غذائیں بھیج دیتا ہو, اس کے شہزادی کا کیا عالم ہوگا. اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے, اس کے سامنے کون آ سکتا ہے. ہاں شہزادی کا مرتبہ بہت بلند ہے. شہزادی ایسی چیز نہیں ہے. شہزادی کو اگر سمجھنا ہے تو صرف اور صرف یہ تو رسول سمجھائیں گے یا قرآن سمجھائے گا. ان کی سیرت ہم اور آپ نہیں بتا سکتے ہیں, بلکہ ان کی سیرت قرآن. ہوا یہی مشکل, چاہے وہ سیرت رسول ہو یا سیرت زہرا ہو, لوگوں نے اپنے جیسا سمجھ کر جو ہے سیرت کو سمجھنا چاہا, اسی وجہ سے خرابی لازم آئی. اسی لیے وجہ سے جو ہے لوگوں نے کبھی رنگیلا رسول لکھا, کبھی کچھ لکھا. تو لہذا کیوں لکھے گئے؟ کیونکہ رسول کی سیرت ہم نے اپنے جیسوں سے سنی. رسول کی سیرت قرآن بیان کرے گا, رسول کی سیرت اہل بیت بیان کریں گے. اسی طریقے سے اہل بیت کی سیرت قرآن بیان کرے گا, اہل بیت کی سیرت رسول بیان کریں گے. تو لہذا اس سیرت پہ چلنے کا نام ہی انسان رہائے مستقیم پر پہنچ سکتا ہے, انسان صراط مستقیم پر پہنچ سکتا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. مجھے ایک حدیث پڑھ لیا, شہزادی کی مرتبہ ہے, ایک مرتبہ اور صلوات پڑھیں. شہزادی کا ایک میسیج مجھے ضرور دینا ہے. لہذا جب ہم شہزادی کے ماننے والے ہیں, یہ مجلس ہے باپ نے ہمارے دل کی آواز ہے, یہ ہماری زندگی ہے, زندگی.
یہ زندگی ہمیں دیتی ہے مجلسیں، ہمیں مجلسیں ہی زندہ رکھتی ہیں، مگر ان کی سیرت ہمارے کردار میں، ہمارے اخلاق میں۔ ہم شہزادی کی ایک حدیث سنتے ہیں، شہزادی نے کیا فرمایا؟ ایک دن اپنے بابا سے معلوم کرتی، بابا من تہاونا بالصلاۃ من استخف بالصلاۃ من الرجال والنساء، بابا یہ بتائیے جو بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو جو نماز کو ہلکا سمجھے اس کے لیے کیا ہے؟ یہ نہیں پوچھ رہی ہے کہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا کیا ہے، کبھی آپ یہ سوچیں، اس سے بات نہیں کر رہی ہیں، بلکہ یہ کہہ رہی ہیں، فرماتی ہیں فاطمہ شہزادی، اے بابا جو نماز تو پڑھتا ہے مگر ہلکا سمجھ کے، ہلکا سمجھ کے کیا؟ یعنی کوئی حرم نہیں پڑھتا، کوئی سورہ نہیں پڑھتا، نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کوئی قنوت چھوڑ دیتا ہے، نہیں، کوئی وضو سے نہیں پڑھتا، نہیں، بلکہ ہلکا سمجھنے کا مطلب یہ، ارے ابھی تو 12:30 ہوئے، 5-6 بجے تک وقت ہے، پڑھ لیں گے، 2 بجے پڑھ لیں گے، 3 بجے پڑھ لیں گے، 4 بجے پڑھ لیں گے، یہ ہلکا سمجھنا، یعنی تمام غیر ضروری کاموں کو نماز پر فوقیت دینا۔ اسی لیے مجھے علی شریعتی کا ایک جملہ یاد آتا ہے، علی شریعتی فرماتے ہیں یہ مت کہو نماز سے کہ ہمیں کام ہے، کہ نماز کے وقت میں یہ مت کہو نماز سے کہ ہمیں کام ہے، بلکہ کام سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ من تہاونا بالصلاۃ من استخف بالصلاۃ، اے میرے بابا جو نماز کو ہلکا سمجھے اس کے لیے کیا ہے، اس کی کیا سزا ہے؟ اب آپ نے فرمایا من تہاونا بالصلاۃ من الرجال والنساء ابتلى الله بالخمسة عشر خصلة، اللہ جو ہے ایسے انسان کو جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے 15 خصلتوں میں جو ہے مبتلا کرے گا۔ 15 میں کیا کیا ہے؟ کہا ستۃ منها فی دار الدنیا، 6 دنیا میں ملیں گی، وَثَلَاثَ فِي مَوْتٍ عِنْدَ مَوْتِهِ، اور 3 موت کے وقت، اور 3 قبر میں، اور 3 قیامت کے دن۔ اب اس نے دنیا میں کیا ہوگا وہ توجہ سے، جس طرح یہ ہماری سیرت میں آنا چاہیے کہ شہزادی نے کیا معلوم کیا ہے اور ہمیں کیا بتانا چاہتی ہیں۔ رسول اسلام نے بیان کیا قامت تصیبہ فی دار الدنیا، جو دنیا میں پہنچے گا وہ کیا ہے؟ یرفع اللہ البرکہ من عمرہ، اللہ ایسے انسان کی عمر سے برکت اٹھا لے گا، کس کی؟ جو نماز کو ہلکا سمجھتا ہے۔ اس کے بعد یرفع اللہ البرکہ من الرزق، اس کے رزق سے برکت اٹھا لے گا۔ کون؟ اب آپ دیکھیں جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے 60-70 سال کے، جتنے آپ لوگ، وہ جانتے ہیں کہ کتنی مزدوری ہوا کرتی تھی، 5 روپے، 2 روپے، 1 روپیہ، مگر گھر میں سکون تھا، اطمینان تھا، چین تھا، برکت تھی۔ مگر آج لاکھوں ہے مگر سکون نہیں ہے نہیں یہ بات؟ آپ جو بزرگ بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں، بچے ہم شاید نہ جانتے ہوں، مگر جو بزرگ ہے وہ جانتے ہیں کہ چمنی کی کر کے آتے تھے، جو تو چونی اٹھانی چلتی تھی، چمنی کی کر کے آتے تھے مگر ایش سے رہتے تھے، سکون سے رہتے تھے۔ آج لاکھوں کی کرتے ہیں مگر بے چین رہتے ہیں۔ سبب آمن بالصلاۃ، اس کے بعد فرماتے ہیں یرفع اللہ البرکہ من الرزق ویمحو اللہ سمع الصالحین، ایسے انسان کے چہرے سے پروردگار صالحین کی علامت کو ہٹا لے گا، ایسے انسان کی۔ اس کے بعد وَكُلُّ عَمَلٍ لَا يُجْرَ بِهِ، اور ہر وہ عمل جو کرے گا اس کا کوئی اجر نہیں لیا جائے گا۔ وَلَا يَرْتَقُ الدُّعَاءُ إِلَى السَّمَاءِ، اور اس کی دعا جو آسمانوں تک نہیں پہنچے گی۔ یہ کون فرما رہی ہیں؟ یہ شہزادی کے معلوم کر رہی ہے اپنے بابا سے۔ اس کے بعد فرما وَلَيْسَ لَهُ فِي حَظِّ دُعَاءِ الصَّالِحِينَ، ایسے انسان کے لیے صالحین کی دعا میں سے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صالحین کی دعا میں سے یہ نہیں کہ اس کی دعا نہیں قبول ہوگی، اگر دوسرا بھی کرے گا، اگر پہنچ جائے تو غنیمت سمجھے، اور اس کے لَيْسَ لَهُ فِي حَظِّ دُعَاءِ الصَّالِحِينَ۔ اس کے بعد فرما دیا وَإِنَّ مَوْتِهِ يَمُوتُ ذَلِيلًا، ذلیل ہو کے مرے گا، وَجَائِعًا، بھوکا مرے گا، وَعَطْشَانًا، اور پیاسا مرے گا۔ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ وینٹیلیٹر پہ جانے والے کی کیا حالت ہے، یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتے، کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے، مگر آپ یہ سوچئے کہ ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہمارا مریض کب سے بیچارہ تڑپ رہا ہے۔ تو خدا کے لیے ہمیں شہزادی کا یہ قول یاد رکھ کے نمازوں کی پابندی کرنا چاہیے، اول وقت نماز پڑھنا چاہیے۔ جب یہ ہمیں جو ہے ان مجالس سے یہ تو درس لینا ہے،
جہاں ہمیں جناب سیدہ کی فضائل سننے ہیں، ہمیں اپنی سیرت میں یہ بھی ڈھالنا ہے جو شہزادی نے فرمایا ہے. اور اس کے بعد فرماتی ہیں وفی قبر، ایک اللہ جو ہے ملک کو معین کرے گا جو اسے جو ہے بار بار جو ہے ہلاتا رہے گا، اسے جو اذیت دیتا رہے گا، اور پھر اس کی قبر میں اندھیرا ہوگا. اور قیامت کے دن کیا ہوگا؟ قیامت کے دن یہ ہوگا ایو کر اللہ فی ملکی، کہ اللہ جو ہے ایک ملک کو اس پر جو ہے معین کرے گا جو اس کو کیا ہے عذاب کرتا رہے گا. اور والخلائق ينظر الیہ، اور وہ اس طرح نہیں بلکہ لوگ اس کی طرف کو دیکھتے رہیں گے. تو اس کے بعد یحاسب حسابا شدیدا، اور اس کا حساب جو ہے شدید ہوگا، سخت ہوگا. اور لا ينظر اللہ الیہ، اللہ جو ہے ایسے انسان کی طرف نہیں دیکھا. یہ کس کا قول ہے؟ رسول کا قول ہے. معلوم کس نے کیا ہے؟ شہزادی نے. تو ہمیں اپنی زندگی میں معصومہ کے اور رسول کے ان اقوال کو اپنانا چاہیے. کبھی بھی ہمیں نماز کے وقت، کیونکہ نماز ہی وہی ہے کہ ایسی عبادت ہے. شہزادی گئی، میں نے اس دن آپ کو یہاں آیا تھا میں جس میں نے پڑھا تھا کہ شہزادی کہاں گئی؟ یہودی کے یہاں. تمام عورتوں کو ہوش آ گیا، ایک عورت کو ہوش نہیں آیا. تو مولا کائنات کا کمال کیا ہے کہ جب ایک میت لے کے آئے بنا کر، اور لانے کے بعد میں کہا علی اس کی نماز پڑھا دو. علی نے تکبیر کہی، اور تکبیر کہنے کے بعد میں زندہ لے کے آئے تھے مردہ بن گیا. زندہ لے کر آئے تھے مردہ بن گیا. پھر علی کی خوشامد کی، علی کے ہاتھ جوڑنے لگے تو علی نے پھر ٹھوکر مارے گی تو زندہ ہو گیا. تو فاطمہ میں بھی وہی صفت پائی جاتی تھی. جب یہودی کے یہاں پہنچی، جانے کے بعد میں جب دلہن کی موت واقع ہو گئی، اللہ کی اس کنیز نے، رسول کی اس بیٹی نے، فاطمہ الزہرا نے مصلی کو بچھایا، ہاتھوں کو بلند کیا، پروردگار تیری کنیز خاص ہو. ارے ابھی دعا تمام نہ ہوئی تھی، عورتیں کلمہ پڑھتی ہوئی کھڑی ہو گئی. یعنی بتایا ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو کلمہ پڑھا کے واپس آتے ہیں. کسی محفل میں جاتے ہیں تو کیا کر کے آتی ہیں شہزادی؟ کلمہ پڑھا کے آتی ہیں. جتنی عورتیں تھی سب مسلمان ہوگی. اور ہم جب کسی محفل میں جاتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ کلمہ بھول جاتے ہیں. ہم جب کسی محفل میں آتے ہیں تو کلمہ بھول جاتے ہیں. آج کل تو فیشن بھی آپ نے دیکھا ہوگا. مطلب پہلے ہمارے زمانے میں، بس آخری بات، پہلے زمانے میں کیا تھا؟ یہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انسان کے کپڑے پھٹ جاتے تھے تو پھٹنے کے بعد میں اس پہ پیمند لگائے جاتے تھے. ہم نہیں پہنے گئے. ہمارے گھر والے بھی جیسے یہاں سے پھٹ گیا، گھٹنے سے زیادہ پھٹتے تھے تو گھر والے پیمند لگا دیتے تھے تو وہ ہم جو ہے پہنتے تھے. لیکن کوئی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ اس پیمند کو نہ لگوائے اور پہن کے چلتے. کیوں؟ عیب سمجھا جاتا تھا. اس وقت کیا ہوتا تھا؟ عیب سمجھا جاتا تھا. اب کیا ہے؟ اب مرد کی بات نہیں کر رہا ہوں، تو لڑکیاں ایسا ہیں کہ یہاں سے پھاڑ کے چلتی ہیں. کبھی کیا ہے؟ اس زمانے میں عیب ہوگا، آج ہنر ہے. تو جو معاشرہ عیب کو ہنر سمجھنے لگے، جو معاشرہ عیب کو ہنر سمجھنے لگے، بے عزتی کو عزت سمجھنے لگے، اس کی سمجھ میں زہرا نہیں آ سکتی. زہرا اس کی سمجھ میں آئے گی تو عزت اللہ کی دی ہوئی ہے، اسے عزت سمجھے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. جو مجتمع عیب کو ہنر سمجھنے لگے، فیشن. آج دیکھو پہلے زمانے میں ہم نے ایک چیز اور دیکھی، جو ہماری ماں بہنیں تھی، بزرگ تھی، تو ان کے دامن جو ہے بالکل سیٹ ہوتے، چھوٹا بڑا نہ ہو، اونچا نیچا نہ ہو، ٹیڑھا میڑا نہ ہو، گلے بند ہو. اب کیا ہوا؟ گلا مرد کا ٹائی سے بندھا ہوا ہے. بیچارے نے یہاں بٹن بھی لگائے اور بٹن کے بعد ٹائی بھی کس کے باندھی، سینہ نہ کھل جائے. عورت کا کیا ہوا؟ فیشن. اچھا شوہر بغل میں ہاتھ دبائے ہوئے، محفل میں سجائے ہوئے، سب کے ساتھ ہماری وائف ہے، تشریف لائیے، ملیے. ہوتا ہی نہیں ہوتا ہے. مجھے یہاں کا نہیں معلوم، میں تو جہاں بھی مطلب میں تو اپنے گھر کی بات کر رہا ہوں، تو آپ کے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں. مجھے یہاں کا تو بالکل ہی نہیں ہے. تو کیا ہوتا ہے؟ شوہر کا گلا بند کر دیا، بیوی کا گلا کھول دیا. اچھا پہلے اگر تھوڑا جھول ہوتا تھا
تو عیب سمجھا جاتا تھا، ارے یہ فلاں کی بیٹی ایسا پہنا آئی، ارے دیکھو اس کا تو دامن اونچا نیچا ہے۔ آج جہاں قینچی لگ جائے وہی ہنر بن جاتا ہے، وہی فیشن بن جاتا ہے۔ اگر غلطی سے پیچھے لگی تو پیچھے کا، آگے لگے تو آگے کا۔ نہ یہ دیکھا کہ عورت عورت ہے، گھر میں رہے تب بھی عورت رہے، معاشرے میں جائے تب بھی عورت ہے، عورت ہے گھر میں۔ اللہ نے کیا کہا؟ نماز پڑھو۔ مرد سے کہا اگر انٹرویو میں پڑھ لے گا تو قبول، عورت اگر 7 تالے میں بھی پڑھے گی۔ حضور بیٹھے ہوئے ہیں مولانا صاحب، ان سے بات میں معلوم کیجئے گا، رسالہ عملی موجود ہے، آپ چاہے کسی بھی ویب سائٹ پہ دیکھ سکتے ہیں۔ اگر گھر میں بھی پڑھے، 7 تالوں میں بھی پڑھے، تو کوئی اعضاء کھلا ہوا نہیں ہونا چاہیے الا ان اعضاء کے جو صرف اتنا وضو میں دھویا جاتا ہے، گھٹنے تک، چہرہ اور پیر۔ اس کے علاوہ اگر آستین اتنی ہے اور اتنی کھلی ہوئی ہے اور بالکل گھر میں پڑ رہی ہے، اور ٹخنے سے مثلاً اتنا جو ہے وہ چڑھا ہوا ہے پیچا، اور نماز پڑھی ہے، تو کسی بھی مرجع سے پوچھ لیجئے جس کی آپ تقلید کرتے ہوں۔ جو تقلید نہیں کرتے ان کو تو کوئی مطلب ہی نہیں ہے، مگر جو تقلید کرتا ہے اسے تو کم سے کم اپنے مرجع سے معلوم کرنا ہوگا۔ میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو خود مجتہد ہے بھیا وہ تو خود جانے، جو تقلید نہیں کرتا وہ تو خود ہی مجتہد ہوگا نا، تو لہٰذا وہ تو خود جانے، اسے تو اللہ کے یہاں خود ہی تھا۔ مگر جو مقلد ہے، جو سید سستانی کو یا سید خامنہئی کو یا کسی مرجع کو مانتے ہیں، وہ اپنے مرجع سے معلوم کیجئے۔ اگر میری بیوی نے یہاں تک آستینیں چڑھا کر نماز پڑھ لی، اس کی نماز ہو جائے گی، 7 تالے لگا دیے ہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، تو اللہ کا یہ ولی کیا کہے گا، اللہ کا فقیہ کیا کہے گا؟ اس کی نماز باطل ہے۔ ارے جو پروردگار عالم اپنی عبادت میں 7 تالوں میں عورت کو اس طرح بے حجاب نہ دیکھنا چاہتا ہو، تو پروردگار کیسے چاہے گا میری کنیزیں، خاص کی کنیزیں میرے میدان میں بغیر پردہ ہو کر چلی جائے؟ صلوات پڑھے محمد چاہے گا پروردگار؟ کیا سیدہ خوش ہوگی؟ شادی میں ضرور چاہیے، فیشن ضرور کیجئے، مگر یہ دیکھیے کہاں کر رہے ہیں، کہاں ڈیکوریشن۔ ہماری نمائش نہیں ہے، یہ ہماری حرمت ہے۔ ہم کیوں روتے ہیں؟ آج تک اسی لیے تو روتے ہیں نا کہ ہماری شہزادی زینب کو ننگے سر کر دیا۔ شہزادی میں سب سے بڑا، شہزادی کے لیے خیمے میں چل جانا آسان تھا، خدا کی قسم خیمے سے نکل کر ننگے سر جانا بہت مشکل تھا۔ اور ہوا جب بازار کوفہ آیا ہے، اور بازار کوفہ میں ایک مرتبہ شبر ملعون آگے بڑھا، اور بڑھنے کے بعد میں کہتا ہے زینب سے، تمہیں اس بازار سے گزرنا ہوگا۔ شہزادی نے فرمایا ہمیں چادریں تو دو، میں اس کوفے میں رہ چکی ہوں، مجھے جانتے ہیں یہاں پر، اس کوفے سے گزروں گی میں برداشت نہیں کر سکتی، کہا تمہیں ایسے گزرنا پڑے گا۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے بہت کہا مگر وہ نہ مانا، جناب زینب کو جلال آ گیا۔ اچھا شیمر تو مجھے مجبور سمجھتا ہے، تو سمجھتا ہے میرا بھائی مارا گیا، عباس مارا گیا، حسین مارے گئے، ارے میرا لڑکے جگہ علی اکبر شہید ہو گیا تو زینب مجبور ہو گئی۔ زینب اگر ابھی ہاتھوں کو اٹھا دے گی تو تختہ ہلا دے گی۔ ایک مرتبہ منادی کی فضا، تمام عورتوں کو جمع کرو۔ کہا شہزادی کیا ہوا؟ کہا میں بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہوں۔ تمام عورتیں آمین گئے، اور جیسے شہزادی کے منہ سے کلمات نکلے، امام زین العابدین نے فرمایا پھوپھی اماں ذرا بھیا کے چہرے کی طرف تو دیکھیے، یہ میری پھوپھی اماں۔ کہا بھیا بیٹا کیا ہوا؟ کہا ذرا میرے بابا کے چہرے کی طرف تو دیکھیے۔ اب جو زینب نے بھیا کے چہرے کی طرف دیکھا تو آنسو روا تھے، اے میری بہن زینب، ارے ایسے چلے جاؤ پر بد دعا نہ کرنا۔ یہ زینب ہے، ارے کسی ماں کو مرنے کے بعد قرار آ جاتا ہے، اطمینان مل جاتا ہے، مگر فاطمہ ایک ایسی ماں ہے جسے مرنے کے بعد بھی قرار نہیں ہے۔ ہاں آزادارو، ارے جب یہ قافلہ نکلا ہے، شہزادی نے اپنی لحد کو چھوڑ دیا، ایک جگہ رکا، امام حسین کا سر آگے نہیں بڑھتا، شمر آگے آیا، تازیانے کو لہرایا، امام سجاد کے مارنا چاہتا ہے، کہا شمر میری کیا غلطی ہے، کیوں تو مجھے تاجر مارتا؟ اب مجھ پہ تاجر نہ کیوں مارنا چاہتا ہے؟ ایک مرتبہ شمر کہتا ہے تمہارے بابا کا سر آگے نہیں بڑھتا،
तुम्हारे बाबा का सर आगे नहीं बढ़ता। आओ चल के देखो। मरतबा इमाम ज़ैनुलाब्दीन आगे बढ़े। ए बाबा, अब सज्जाद की पुष्ट बहुत नाजुक हो चुकी। ए बाबा, आप क्यों आगे नहीं बढ़ते? अरे जैसे इमाम ने सुना, कटे हुए सर से आवाज आई, ए मेरे लाल सज्जाद, अरे मेरी सकीना पीछे रह गई, जब तक सकीना ना आएगी मैं आगे ना बढ़ूंगा। ज़ैनब ऊंट की पुष्ट से उतरी, एक मर्तबा तलाश करती हुई चली। अरे दूर देखा, एक मौसमा है, अपनी आगोश में सकीना को लिए बैठी है। ज़ैनब करीब गई, जाके कहती है, ए बीबी तेरा शुक्रिया, ए बेबी तेरा शुक्रिया। अरे तूने एक बच्ची पर रहम किया, जब से इसका बाबा मारा गया। अरे कोई तमाचे लगाता है, कोई दुर्रे लगाता है, ये बीबी तू कौन है? अरे जैसे ही बेटी देखा, माथे वाले नकाब को, ए मेरी लाडली ज़ैनब, अरे तू क्या, मैं तेरे पीछे पीछे। बस एक रिवायत और सहमत तमाम। हाँ, फातिमा को सुकून न लेने दिया, फातिमा को कब्र में रहने न दिया। रात का सन्नाटा, दरोगा जिंदान आया। हाँ ज़ादारो, इस तरह न रोइएगा, ऐसे रोइएगा कि फातिमा तुम्हारी आवाज़ों को सुने। फातिमा को करार नहीं लेने दिया। एक मर्तबा जनाब फातिमा कहाँ रोई है। दरोगा जिंदान कहता है, आके सज्जाद, बीवियों से कह दो रात न रोया करे। अगर ये आवाज यजीद के महल में पहुंच गई तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। इमाम ज़ैनुलाब्दीन आए, आने के बाद में फूफी से जिक्र किया, फूफी अम्मा, रात को बीबी कौन रोती है, रात को न रोया करे। मेरे लाल सज्जाद, तुम जानते हो अरे दिन में कितनी धूप होती है, अरे बच्चे करार नहीं पाते हैं, अरे रात को तो आराम से सोते हैं, इसलिए कोई नहीं होता। तो नहीं दरोगा जिंदान आया था, वो कह रहा था कोई बीबी रात को होती है। तो जब रात का सन्नाटा आए, अरे आने के बाद हमें बताए, हम देखेंगे वो बीबी कौन है। अदादारो, रात का सन्नाटा आया, दरोगा जिंदान आया। आगे कहते सज्जाद, अरे वो बीबी आ गई, आए हुसैन, आए अब्बास, आए अकबर। कहते ये सुना, एक मर्तबा जनाब ज़ैनब को साथ लिया। जनाब ज़ैनब गई, पूछते जिंदान पे जाके देखा, एक नकाब पोट बैठी हुई बीबी। ज़ैनब आगे बढ़ी, पढ़ने के बाद कहती, बीबी क्या तेरा भी हुसैन मारा गया, क्या तेरा भी कोई अकबर मारा, अरे क्या तेरा भी घर बर्बाद हो गया। अरे जैसे ये कहा, ज़ैनब ने एक मर्तबा शहज़ादी ने फरमाया, ए मेरी लाडली, मेरा हुसैन, जिसे चकिया पीस के पहला को उसे मार दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन।